بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ امام بخاری رحمہ اللہ تعالی کا جب وصال ہو گیا تو آپ کے شاگرد جو اس وقت ساتھ تھے وہ کہتے ہیں فلما دفناہ فاح من تراب قبرہ رائحۃ غالیۃ، یہ 319 صفحے پر کہ جب ہم نے امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کو دفن کیا تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی قبر کی مٹی سے خوشبو آ رہی تھی۔ رائحۃ غالیۃ، غالیہ کا مطلب ہے نہایت قیمتی، عمدہ، اطیب من المسک، یعنی کستوری سے بھی زیادہ اچھی۔ فدام ذالک ایاما، اور یہ خوشبو کئی دنوں تک آتی رہی۔ حضرت مولانا شاہ احمد نورانی صدیقی رحمۃ اللہ علیہ اپنا سفر بیان کرتے ہوئے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر اپنی حاضری کا انہوں نے ذکر کیا، اور وہ فرما رہے تھے کہ اب بھی خوشبو آتی ہے امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کی قبر سے۔ ثم علت سواری بید فی السماء مستطیلۃ بحذاء قبرہ، تدفین کے بعد ایک طرف تو خوشبو آ رہی تھی، دوسرا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی قبر کے بالکل متوازی، جتنا قبر کا ایریا تھا اس سے اوپر سیدھا آسمانوں کی طرف سفید رنگ کے طویل ستون یعنی نور کے نظر آ رہے تھے۔ سواری ساریہ، بیدن سفید، فی السماء مستطیلہ لمبے، بحذائے قبرہ قبر کے مقابل، یعنی قبر کے بالکل سیدھا اوپر۔ فجعل الناس یختلفون ویتعجبون، تو لوگوں کا آنا جانا لگا ہوا تھا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی قبر پر، اور لوگ اس سے بڑے متاثر تھے۔ وَأَمَّا التُّرَابُ فَإِنَّهُمْ كَانُوا يَرْفَعُونَ عَنِ الْقَبْرِ حَتَّى ظَهَرَ الْقَبْرُ، کہ جہاں تک مٹی ہے تو مٹی کو اس قدر لوگ اٹھا رہے تھے، یعنی تبرک کے لیے، کہ اٹھاتے اٹھاتے قبر ظاہر ہو گئی، یعنی جو چھت تھی نیچے اور اس کے اوپر پھر مٹی ڈالی گئی تھی تو ساری مٹی ہی لوگوں نے عقیدت میں اٹھا لی۔ وَلَمْ نَكُنْ نَقْدِرُ عَلَى حِفْظِ الْقَبْرِ بِالْحُرَّاسِ، تو جب یہ یعنی مٹی اٹھانے کا لوگوں کا عمل جاری تھا تو پھر وہاں پر پہرے دار کھڑے کیے گئے تاکہ وہ لوگوں کو روکیں کہ کوئی مٹی نہ اٹھائے۔ تو یہ راوی کہتے ہیں کہ پہرے دار کھڑے کرنے کے باوجود بھی ہم انہیں روک نہ سکے مٹی اٹھانے سے۔ وَلَمْ نَكُنْ نَقْدِرُ، ہم قادر نہیں تھے، عَلَى حِفْظِ الْقَبْرِ قبر کی حفاظت پر، بالحراس، حارس پہرے دار کو کہتے ہیں۔ وَغُلِبْنَا عَلَى أَنفُسِنَا، یعنی اس قدر رش اور ہجوم اور بھیڑ تھی لوگوں کی کہ ہم مغلوب ہو گئے، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی قبر سے مٹی اٹھانے والے غالب آ گئے۔ یہ بعد از وفات جو عقیدت جوش مار رہی تھی ان لوگوں کی۔ تو بہرحال یعنی یہ جو برکت اور تبرک کا عقیدہ تھا یہ اس وقت بھی موجود تھا۔ یہ روکنا جو ہے وہ ایک انتظامی مجبوری تھی
تو انتظامی مجبوری کے لیے روکنا وہ اور ہے، اور اسے شرک یا بدعت سمجھتے ہوئے روکنا وہ اور ہے۔ تو انتظامی مجبوری کے لیے مثلاً مسجد کے 2 دروازے ہیں تو کبھی ایک دروازہ بند کر دیا جاتا ہے کہ وہ کھولنے سے انتظامات میں فرق آتا ہے، صرف ایک ہی کھلا رہے، یا فلاں دروازہ بند کر دیا جائے، تو وہ یہ نہیں کہ وہاں سے گزرنا ممنوع ہے شرعی طور پر، صرف انتظامی طور پر منع ہے۔ اگر یہ نجدی اس طرح روکتے بعض مقامات سے انتظامی طور پر تو وہ اور وجہ تھی، لیکن یہ اپنی طرف سے جو ان کی من گھڑت شریعت ہے اس بنیاد پر تبرکات سے روکتے ہیں، یا دیگر جو مقدس مقامات ہیں کہ ان کو اس عمل کو شرک قرار دیتے ہوئے، جبکہ یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ انتظامی مجبوریوں کی بنیاد پر بعض جگہوں سے بعض وقت روکا جا سکتا ہے کہ وہاں اب تعمیر جاری ہے، وہاں اس وقت صفائی ہو رہی ہے، وہاں اس وقت جو پہلے ہی بندے زیادہ ہیں، تو یہ انتظامی مجبوریاں ہیں۔ لیکن یہ کہ کہنا کہ یہاں جانا یہ سمجھ کے کہ فائدہ ہوگا، یہ ابو جہل کے عقیدے جیسا عقیدہ ہے، تو یہ بہت بڑا ظلم ہے جو امت کے اجماعی عقیدے سے، جو خیر القرون سے آ رہا ہے، اس پر حملہ ہے۔ اچھا، جس وقت کہتے ہیں وغلبنا، ہم مغلوب ہو گئے اور بندے پہرے دار کھڑے کرنے کے باوجود بھی لوگ آگے آ جاتے تھے، تو پھر ہم نے کیا کیا؟ فَنَصَبْنَا عَلَى الْقَبْرِ خُشُبًا مُشَبَّكًا، تو ہم نے پھر لکڑیوں کا جنگلہ لگایا، خوشب مشبکہ، مشبک یعنی اس طرح آپس میں جو جڑا ہوتا ہے، جس طرح یہ باریوں کے اندر لگا ہوتا ہے، ایک اس طرح لوہا ہے، دوسرا اس طرح، تو یہ جو بنے اس کو مشبک کہتے ہیں۔ یعنی اس واسطے کھڑکی کو عربی میں شباک کہتے ہیں، نیٹ کو شبکہ کہتے ہیں، یعنی نیٹ وہ جال جو مچھلیوں والا ہو وہ نیٹ ہو، یا یہ جو نیٹ ورک ہے شبکہ تو بی بی سی، یعنی بی بی سی کا جو نیٹ ورک ہے، بی بی سی نے یہ خبر دی تو اس کو عربی میں کہیں شبکہ تو بی بی سی۔ تو ایسے ہی جو کئی سبزیاں مکس کر کے پکائی ہوں تو اس کو مشبک کہتے ہیں، اور اس طرح ہی جلیبی پر بھی اس کا اطلاق کیا جاتا ہے کہ وہ بھی اس طرح ایک دوسرے کے اندر داخل ہوئی ہوتی ہے۔ تو اس طرح کر کے یعنی کچھ لکڑیاں سیدھی اوپر لگائیں، کچھ آگے پھر اس طرح ارزن باندھیں اور وہ جنگلہ بنایا، یا ویسے ہی پکی وہ آپس میں فٹ کر دیں۔ مشبکہ لم یکن احد یقدر علی الوصول الی القبر، تو اتنا یعنی مضبوط بڑی لکڑیاں کہ جن کے اندر سے بندہ گزر نہیں سکتا اور نہ انہیں توڑ سکتا ہے آسانی سے، اس کے باہر پہرے دار کھڑے ہیں، اور اس طرح کر کے پھر لوگوں کو روکا گیا کہ وہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی قبر کی مٹی نہ اٹھائیں تاکہ قبر ننگی نہ ہو جائے۔ تو پھر لوگوں نے کیا کیا؟ فَكَانُوا يَرْفَعُونَ مَا حَوْلَ الْقَبْرِ مِنَ التُّرَابِ، تو انہوں نے جنگلے کے باہر جو مٹی تھی وہ اٹھانا شروع کر دی کہ باہر تو کوئی پیرا نہیں ہے، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہاں دفن ہیں تو پھر برکت تو باہر بھی ہوگی۔ تو اس بنیاد پر فَكَانُوا يَرْفَعُونَ مَا حَوْلَ الْقَبْرِ مِنَ التُّرَابِ، کہ قبر کے ارد گرد جو مٹی تھی جنگلے سے باہر وہ اٹھاتے تھے، وَلَمْ يَكُونُوا يَخْلُصُونَ إِلَى الْقَبْرِ، اور قبر تک نہیں پہنچ پاتے تھے۔ تو اس طرح یعنی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ لوگوں کی والہانہ محبت تھی، اور یہ اس زمانے کے اندر بھی لوگوں میں عقیدہ تھا کہ جہاں صالحین دفن ہوں وہاں قرب و جوار میں بھی اللہ کی برکتیں ہوتی ہیں۔ جس طرح قاسم نانوتوی سے کسی نے پوچھا کہ یہ جو بزرگوں کے پڑوس میں اگر قبر ہو تو کیا
اس سے کوئی قبر والے کو فائدہ ہوتا ہے کہ فلاں ولی کے قریب میری قبر ہے، یا کوئی نصیحت کر دے کہ مجھے داتا صاحب کے قریب دفن کرنا، یا فلاں اس طرح کوئی فائدہ ہوتا ہے؟ تو قاسم نانوتوی اس پر چپ رہا۔ تو وہی جس نے، وہ سوال کرنے والا قاسم نانوتوی کا خادم تھا، تو کچھ دنوں کے بعد گرمی میں جب قاسم نانوتوی کے پاس کافی لوگ بیٹھے ہوئے تھے، اور وہی خادم جو ہے وہ پنکھا لے کر، ہاتھ والا پنکھا سب کو ہوا دے رہا تھا، یعنی اپنے شیخ کو، اور اس پر پھر قاسم نانوتوی نے کہا کہ آج میں تمہارے سوال کا جواب دیتا ہوں کہ جو تم نے مجھ سے پوچھا کہ کیا کسی اللہ کے ولی کے پڑوس میں قبر ہو تو کیا فائدہ ہوتا ہے؟ تو اس نے کہا کہ یہ جو تم ہوا دے رہے ہو، تمہارا مقصد مجھے ہوا دینا ہے یا کسی اور کو ہوا دینا ہے؟ اس نے کہا کہ میں تو آپ کے اعزاز کے لیے اور آپ کے آرام کے لیے یہ پنکھے کو حرکت دے رہا ہوں تاکہ آپ کو ہوا ملے۔ اس نے کہا یہ جو میری مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں، کیا یا ان کو بھی ہوا مل رہی ہے یا نہیں مل رہی؟ تو اس نے کہا مل تو انہیں بھی رہی ہے۔ تو قاسم نانوتوی نے کہا یہ تیرے سوال کا جواب ہے کہ اللہ کی طرف سے رحمتیں تو اس ولی کی قبر پہ برستی ہیں، تو جو قریب ہوتے ہیں وہ بھی نوازے جاتے ہیں، یعنی ان کی قبریں بھی نوازی جاتی ہیں۔ تو مطلب یہ بنا کہ صرف اس دنیا میں زندہ ہوتے ہوئے ہی ولیوں کی قبروں پر جانے کا فائدہ نہیں مانا گیا، بلکہ بعد از وفات بھی ولی کے پڑوس میں جو ہو اس کے لیے دیوبند والوں نے بھی پہلے اپنے ابتدائی ایام میں یعنی ان کے بڑوں نے اس فائدے کو تسلیم کیا ہے۔ تو یہ جو ان کی شرح ہے بخاری کی ارشاد القاری، اس کے اندر یہ مفتی رشید احمد کی شرح ہے، اس میں یہ قاسم نانوتوی کا یہ لکھا ہوا ہے یہ واقعہ، یعنی عام کسی چھوٹے موٹے رسالے میں نہیں بلکہ بخاری کی شرح کے اندر یہ 302 صفحے پر، یہ ایک ہی جلد میں ہے، 302 صفحے پر یہ ذکر ہے۔ اس طرح ہے کہ خادم نے ایک دفعہ سوال کیا نانوتوی سے کہ لوگ بزرگوں کی قبر کے پاس دفن ہونا کیوں پسند کرتے ہیں؟ اس پر مولانا خاموش رہے۔ ایک روز خادم پنکھا جل رہا تھا، فرمایا کہ پنکھا کس کے لیے جل رہے ہو؟ عرض کیا کہ آپ کے لیے۔ فرمایا کہ اس کی ہوا قریب بیٹھنے والوں کو بھی پہنچتی ہے یا نہیں؟ عرض کیا پہنچتی ہے۔ فرمایا کہ یہی آپ کے سوال کا جواب ہے کہ رحمت کی ہوائیں جو قبور اولیاء پر چلتی ہیں ان سے آس پاس کے لوگ بھی مستفید ہوتے ہیں۔ تو یہ یعنی مسلک آ رہا تھا شروع سے امت میں، اور پھر اس کے اندر یعنی تبدیلی ان کی طرف سے آئی، دنیا نے اپنے آپ کو بدلا گھڑی گھڑی، ایک ہم اہل عشق ہیں، جہاں تھے وہیں رہے، تو وہ دوسرے پھر اسی بات کو آج یہ جو مثلاً حوالہ ہے یہ 100% علماء نجد یا وہابیوں کے نزدیک یہ کفر و شرک ہے، اور یہ عقیدہ رکھنا کہ قبریں فائدہ دیتی ہیں یہ ان کے نزدیک ابو جہل کے شرک سے بڑا شرک ہے، یعنی اس پر ان کی سینکڑوں کتابیں لکھی گئی ہیں، لیکن پہلے یہی ان کے بڑوں نے تسلیم کیا اور اس طرح آگے پھر تواتر سے وہ بیان کرتے رہے۔ اچھا جی، اب یہاں تک تو یہ تھا کہ مٹی اٹھانے کا مسئلہ۔ آگے خوشبو، وَأَمَّا رِيحُ الطِّيبِ فَإِنَّهُ تَدَاوَمَ أَيَّامًا كَثِيرَةً، بہت سے دن رہی وہ خوشبو آتی رہی، حَتَّى تَحَدَّثَ أَهْلُ الْبَلْدَةِ، یہاں تک کہ یہ یعنی پورے اس ملک میں، پورے اس ایریے کے اندر یہ بات تواتر سے لوگ ایک دوسرے کو بتاتے رہے۔ وَتَعَجَّبُوا مِنْ ذَلِكَ وَظَهَرَ عِنْدَ مُخَالِفِيهِ أَمْرُهُ بَعْدَ وفاتہ، تو مخالفین کو بعد از وفات پتہ چلا کہ یہ اتنی بڑی شخصیت تھی، مگر اس وقت
پانی سر سے گزر چکا تھا۔ وظہر عند مخالفیہ، امام بخاری کے مخالفین کے نزدیک امرہ فاعل ہے، یہ ان کا امر یعنی ان کا مقام و مرتبہ ظاہر ہوا بعد وفاتہ، پھر وخرج بعد مخالفیہ الی قبرہ، تو پھر آپ کے کچھ مخالفین، سارے تو نہیں لیکن کچھ مخالفین بہت نادم ہوئے اور وہ امام بخاری کی قبر پہ حاضر ہوئے۔ وَأَظْهَرُوا التَّوْبَةَ، وہاں جا کے توبہ کی، وَالنَّدَامَةَ مِمَّا كَانُوا شَرَعُوا فِيهِ من مذموم المذہب، یعنی جو انہوں نے زندگی میں امام بخاری کو کوسا تھا، تکلیف دی تھی اور ان کے خلاف کوئی موقف اپنایا تھا، وہ پھر وہاں جا کر تائب ہوئے۔ یہ عام جو کتابیں ہیں ان کے لحاظ سے یعنی زیادہ اہم ہے یہ جس سے اب ہم حوالہ دے رہے ہیں، پھر اس کے بعد باقی شروحات کے حوالے دیں گے۔ یعنی یہ ابھی ہے امام ذہبی کی سیر اعلام نبلاء، صفحہ 319، جلد کون سی ہے؟ ہاں، جلد نمبر 10۔ اچھا جی، امام محمد بن ابی حاتم جو امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کے وراق تھے، وہ کہتے ہیں کہ ابو منصور غالب بن جبریل امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بعد تھوڑا ہی زندہ رہے۔ وَأَوْصَى، انہوں نے یہ وصیت کی تھی اَن يُدْفَنَ إِلَى جَنبِهِ، کہ انہیں امام بخاری کے پہلو میں دفن کیا جائے۔ یعنی یہ عقیدہ رائج تھا کہ قبر بھی اللہ کے ولی کے پڑوس میں ہوگی تو ٹھنڈی رہے گی۔ یہاں انہوں نے مزید سند سے لکھا کہ عبد الواحد بن آدم کہتے ہیں رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی النوم، میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا، ومعہ جماعۃ من اصحابہ، اور آپ کے ساتھ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کی ایک جماعت تھی، وَهُوَ وَاقِفٌ فِي مَوْضِعٍ، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ ٹھہرے ہوئے تھے۔ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ، تو میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آگے بڑھ کے سلام عرض کیا۔ یہ سب خواب کا معاملہ ہے۔ فَرَدَّ عَلَيَّ السَّلَامَ، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سلام کا جواب دیا۔ تو میں نے پوچھا ما وقوفک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں آپ کیوں ٹھہرے ہوئے ہیں؟ قال انتظر محمد بن اسماعیل البخاری، کہ میں محمد بن اسماعیل بخاری کا انتظار کر رہا ہوں۔ یعنی یہ جس بندے کو خواب آئی اسے اس دن یہ خبر نہیں ملی تھی کہ امام بخاری کا وصال ہو چکا ہے، لیکن بعد میں جب عالم اسلام میں یہ خبر پہنچی، فلما کان بعد ایام بلغنی موتہ، تو جب کچھ دنوں کے بعد مجھے امام بخاری کے وصال کی خبر پہنچی، تو عبد الواحد بن آدم کہتے ہیں فنظرت، تو میں نے اس میں سوچا کہ کتنے دن پہلے مجھے خواب آیا تھا اور یہ وصال کتنے دن پہلے ہوا ہے۔ فَإِذَا قَدْ مَاتَ فِي السَّاعَةِ الَّتِي رَأَيْتُ النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم فِيهَا، تو یہ وہی وقت بن رہا تھا جس وقت میں میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی تھی خواب میں، کہ وہ فرما رہے تھے کہ میں محمد بن اسماعیل کا انتظار کر رہا ہوں۔ تو وہی یعنی وقت امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کے وصال کا تھا۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں خود ان کے اپنے خواب اور ان کے بارے میں متعدد خواب آپ جدا جدا یہاں پڑھ چکے ہیں، اور یہ خواب بھی ایک ہیڈنگ کے تحت اکٹھے بھی ذکر کریں اور اس کے بعد جہاں جہاں ان کی مناسبت ہے۔ خطیب بغدادی نے یہ لکھا ہے، یہاں یہ 305 صفحے پر ہے، اپنی سند کے ساتھ فربری سے، فربری بھی جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے اہم شاگرد ہیں،
قال رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی النوم، کہ امام فربری کہتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا، فخرجنا الی الدرب الذی یودی الی الفردہ. اچھا جی، یہ آگے ہے. فقال علی این ترید، میں نے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا این ترید، کہاں جا رہے ہو؟ قلت ارید محمد ابن اسماعیل البخاری، یعنی یہ شاگرد تھے تو یعنی پڑھنے جا رہے تھے یا پڑھنے کے بعد ویسے ملاقات کرنے جا رہے تھے، تو انہوں نے کہا کہ میں محمد بن اسماعیل بخاری کی طرف جا رہا ہوں. فقال اقرأہ منی السلام، کہ امام بخاری کو میری طرف سے سلام دینا، یعنی یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. اچھا جی، اب یہاں وصال کے بعد جو امام بخاری کا فیض جاری ہوا، تو امام بخاری عید الفطر کی رات کو فوت ہوئے، یعنی صبح عید الفطر تھی اور چاند رات جو ہوتی ہے اس رات کو آپ کا وصال ہوا، اور دن ہفتے کا تھا، نماز عشاء کے قریب، اور عید الفطر کے دن آپ کی تدفین ہوئی نماز ظہر کے بعد 256 ہجری میں، تقریباً 62 سال آپ کی عمر تھی. اب 320 صفحے پر پھر ایک اہم بات ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے وصال کے بعد، اب یہ جو آپ کا آستانہ عالیہ تھا یہ سمرقند کے قریب تھا، یعنی سمرقند سے جس طرح کل بتایا تھا چند میل دور. تو آپ کے وصال کے بعد 464 ہجری میں یہ واقعہ پیش آیا. کوہ تل مطر، قحط پڑ گیا، یعنی بارش نہیں ہوتی تھی. کوہ تل مطر عندنا بسمرقند، تو ابو الفتح نصر بن حسن سمرقندی کہتے ہیں کہ سمرقند میں ہمارے ہاں قحط پڑ گیا، فی بعض الاعوام، بعض سالوں میں. فاستسقى الناس مرارا، تو لوگوں نے کئی بار نماز استسقاء پڑھی. فلم یسقوا، لیکن بارش نہ ہوئی نماز استسقاء پڑھنے کے باوجود. فَأَتَى رَجُلٌ صَالِحٌ مَعْرُوفٌ بِالصَّلَاحِ إِلَى قَاضِي سمرقند، تو اس وقت زندہ لوگوں میں ایک نہایت پارسا آدمی تھے اور معروف تھے، وہ قاضی سمرقند کے پاس آئے. فقال لہو، یعنی یہ قاضی سمرقند جس طرح کے قاضی ہونے کے ساتھ یعنی گورنر بھی تھا اس علاقے کا، کہ بات ان کی مانی جاتی تھی. فقال انی قد رأیت رأیا اعرضہ علیک، تو یہ جو صوفی صاحب تھے صالح، انہوں نے قاضی سمرقند کو کہا کہ ایک میری رائے ہے، میں وہ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں. یعنی یہ جو سب کوئی مسئلہ درپیش ہے خشک سالی کا اور بارش نہیں ہو رہی، تو میرے نزدیک اس کا ایک حل ہے، وہ میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں. قال وما ہوا، قاضی صاحب نے پوچھا کہ کیا حل ہے؟ قال ارا، یا ارا بھی پڑھا جا سکتا ہے، ان تخرج، میری یہ رائے ہے، ارا ہوگا تو مجھے یہ دکھایا گیا، میرے ذہن میں یہ بات لائی گئی ہے، ان تخرج، کہ آپ باہر نکلیں شہر سے، سمرقند سے. وَيَخْرُجُ النَّاسُ مَعَكَ، اور لوگ بھی آپ کے ساتھ نکلیں، یعنی سارے اہل سمرقند. کدھر نکلیں؟ اِلَى قبر الامام محمد بن اسماعیل البخاری، امام محمد بن اسماعیل بخاری کی قبر کی طرف. یہ یعنی اس وقت امت کا عقیدہ تھا، جب 5ویں صدی ہجری تھی، یعنی 464 ہجری کا زمانہ، اس وقت یہ امت مسلمہ کے ایک ولی نے تجویز پیش کی قاضی سمرقند کو
کہ ہمیں بالارادہ اس مشکل کشائی کے لیے امام بخاری کی قبر کا سفر کرنا چاہیے، تقریباً یعنی 10 میل دور بخارا سے، سمرقند سے۔ اب اس میں اگر کوئی ایسی گڑبڑ ہوتی جو بعد میں وہابیت نے بنائی اور حدیث شد رحال کا غلط مطلب بنا کر، تو قاضی سمرقند کہتا کہ یہ جو تم تجویز پیش کر رہے ہو اس پر تو ایک بندے کا بھی نیت سے جانا جائز نہیں، اور تم لاکھوں بندوں کو سمرقند سے اس نیت سے لے جانا چاہتے ہو، اور پھر یعنی میری قیادت میں کہ قاضی سمرقند جو ہیں ان کے ہمراہ سارے نکلے ہیں، تو یعنی وہ مسترد کر دیتے کہ یہ تو اجتماعی شرک کروانے لگے ہو تم۔ تو ایسا نہیں تھا، نہ انہوں نے کہا، بلکہ اس رائے کو قبول کر لیا۔ تو قاضی سمرقند نے اس رائے کو قبول کیا اور وَقَبْرُهُ بِخَرْتَنْک، کہ ہم ان کی قبر کی طرف جائیں اور کیا کریں، وَنَسْتَسْقِي عِنْدَهُ، اور ان کی قبر کے پاس جا کے اللہ سے دعا کریں۔ یعنی اگرچہ اللہ تو ہر جگہ سے سنتا ہے، مگر یہ بھی عقیدہ ثابت ہوا کہ صالحین کے قرب میں جو دعا مانگی جائے وہ زیادہ اجابت کے قریب ہے۔ یعنی یہ ایک اجماعی عقیدہ ثابت ہوا اس وقت کے ریکارڈ کے لحاظ سے کہ جب یہ تجویز پیش کی گئی تو یعنی قاضی سمرقند یوں ہی جیسے حاکم وقت ہے، اس نے مانا، سارے لوگ محلوں سے نکلے، یعنی کوئی بھی وہاں پر وہابی نہیں تھا کہ کسی مسجد کا کوئی خطیب وہ اعتراض کرتا کہ نہیں یہ جانا تو شرک ہے۔ تو اجتماعی طور پر یعنی یہی عقیدہ مسلمانوں میں رائج تھا اس وقت۔ جس طرح ہم نے ایک عقیدہ توحید سیمینار میں ہر صدی کے لحاظ سے حوالہ پیش کیا تھا، تو یہ یعنی 5ویں صدی کے مسلمانوں کا یہ نظریہ تھا سمرقند کے علاقے میں کہ ہم جائیں وَنَسْتَسْقِي عِنْدَهُ، اور قبر کے پاس جا کر ہم اللہ سے دعا کریں۔ فَعَسَى اللَّهُ أَن يَسْقِيَنَا، قریب ہے کہ رب بارش برسا دے۔ تو یہ یعنی ایک بندے کے ذہن میں بات آ گئی، تو قاضی نے کہا نعم ما رأیت، یہ تو بہت اچھی رائے ہے۔ یعنی ایسا ہو سکتا ہے کہ کسی بڑے کے ذہن میں کسی وقت کوئی بات نہ آئے، یعنی پھر زیادہ ذمہ داری تو قاضی سمرقند کی تھی، تو لیکن ان کے ذہن میں یہ بات نہیں تھی کہ ایسے طریقے سے کہ اتنی بڑی شخصیت کا آستانہ ہمارے قریب ہے، وہاں جا کر ہم دعا کریں۔ تو یہ جس سالے نے ان کے سامنے پیش کی یہ بات، تو قاضی نے یہ نہیں کہا کہ بئس ما قلت، بہت غلط تم نے کہا نعم ما رأیت، بہت اچھا تم نے رائے پیش کی، بہت اچھی۔ فخرج القاضی والناس معه، تو قاضی نے اعلان کروایا، دن معین کیا گیا، تو سارے لوگ جو ہیں وہ قاضی صاحب کے ہمراہ نکلے۔ واستسقى القاضی بالناس، تو وہاں جا کر یعنی یہ نہیں کہ چپ کر کے بیٹھ گئے ہوں، صرف وہاں باقاعدہ پھر جا کر دعا کی اللہ سے کہ بارش برسے۔ وَبَكَى النَّاسُ عِنْدَ الْقَبْرِ، اور لوگ جو ہے وہ رونا شروع ہو گیا قبر کے پاس۔ اس پر بھی وہابیت کو بڑا اعتراض ہے، یہاں تک کہ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی آنسو بہا رہا تو اس کی بھی توہین کرتے ہیں، نقلیں اتارتے ہیں رونے والے کی، جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں اور سرکار کے مواجہ شریف کے سامنے رو رہا ہے، اس کی ایک عجیب کیفیت ہوتی ہے اور وہ اسے دھکے مارنے پہ لگے ہوتے ہیں۔ تو یہاں امام بخاری کی قبر کے پاس یہ لاکھوں لوگ جو ہیں یہ پہنچے اور جا کر رو رہے تھے، اللہ سے دعا کر رہے تھے۔ صرف یہی نہیں، پوری بریلویت ہے آگے، وَتَشَفَّعُوا بِصَاحِبِهِ، تشفعوا بصاحبہ، صاحب مزار کے وسیلے سے دعا کی۔ تشفعوا بصاحبہ، صاحبہ ضمیر ہے قبر کی طرف، جو صاحب قبر یعنی صاحب مزار
امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کے وسیلے سے کہ اے اللہ یہ تیرے عظیم بندے بڑے محدث جنہوں نے اتنا دین کا کام کیا، ان کے صدقے ہم پہ بارش برسا، یہ ہے تشفعوا بصاحبہ۔ اب آج یہ کہتے ہیں کہ یہ سب کچھ امام احمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے گھڑ کے یہ دین بنا دیا ہے، تو یہ 5ویں صدی ہجری میں سمرقند میں کہاں امام احمد رضا بریلوی بیٹھے ہوئے تھے کہ جن کا وصال ہی صدیوں بعد ہوا ہے۔ تو آپ نے گھڑا نہیں بلکہ پڑھا ہے، اور جو امت میں آ رہا تھا جمہور اور سواد اعظم کا مذہب، اس کو آپ نے اعلیٰ طریقے سے علم اور قلم سے بیان کیا ہے اور بد مذہبوں کا مقابلہ کیا ہے۔ اب یہاں تشفعوا بصاحبہ، تو یہ یعنی اتنا واضح ایک اجماعی عمل ہے، یعنی ایسا نہیں کہ کوئی ایک خدا کا بندہ کسی حجرے میں بند اپنے اس عقیدے کے ذریعے کوئی عمل کر رہا تھا، یعنی برسر عام اتنے لوگوں نے قاضی سمرقند کی قیادت میں وسیلے سے دعا مانگی، اور وسیلہ بھی ذات فاضلہ کا، اور وہ بھی بعد از وصال، اور وہ بھی وہاں جا کے قبر کے پاس، اور مشکل بھی بڑی تھی کہ بارش نہیں برس رہی تھی، اس مشکل کشائی کے لیے جا کر لوگوں نے دعا کی۔ تو کسی نے اس عہد میں، ظاہر ہے کہ جب اتنا بڑا یہ واقعہ پیش آیا سمرقند میں، تو پھر پھیلا پورے عرب و عجم میں، تو کوئی ایسی شخصیت نہیں تھی کہ جنہوں نے کہا کہ سمرقند والوں کے سب کے نکاح ٹوٹ گئے ہیں اور وہ تجدید ایمان بھی کریں، تجدید نکاح بھی کریں، اور آئندہ ایسا کوئی عمل نہ کیا جائے۔ ایسی کوئی ایک آواز بھی عالم اسلام میں بلند نہ ہوئی، نہ وہ ریکارڈ پر ہے۔ اگر کوئی ہوتی تو اس کا بھی کہیں ذکر ہوتا کسی علاقے میں کہ فلاں قاضی صاحب جو ہیں انہوں نے اتنا بڑا فتویٰ لگایا کہ لاکھوں کے نکاح توڑ دیے، اور انہوں نے یہ کہ ایسا کوئی کہیں بھی ذکر نہیں ہے۔ تو یہ ہے ہمارے مسلک کی روٹس جو شروع سے آ رہی ہیں، یہ جڑیں۔ اچھا جی، فَأَرْسَلَ اللَّهُ تَعَالَى السَّمَاءَ بِمَاءٍ عَظِيمٍ غَزِيرٍ، تو رب نے بارش شروع کر دی، موسلا دھار برسنے والی، تھوڑی تھوڑی نہیں، بِمَاءٍ عَظِيمٍ غَزِيرٍ، یعنی پہلے تو تھا کہ عمل کیا کیا، اب یہ ہے کہ باقاعدہ اس کا فائدہ ہوا۔ تو اب اللہ کو اگر ناپسند ہو کہ میرے ولیوں کے مزارات پر آ کر کوئی نہ دعا کرے، گھر بیٹھ کے کر لے، یہاں آئیں گے تو شرک ہو جائے گا، تو وہ یعنی ناراضگی کا اظہار کرتا کسی طریقے سے معاذ اللہ، تو اللہ تعالیٰ نے تو ان کی بات مان لی، اور یعنی ولی کے قرب میں دعا جو وسیلے سے مانی گئی، اس دعا کے اثرات فوراً ظاہر ہوئے، جس کو آگے تواتر سے امت نے بیان کیا۔ یعنی یہ صرف ایک امام ذہبی ہی نہیں، اس کو سینکڑوں بیان کرنے والے ہیں، یعنی اپنے اپنے عہد میں، اس عہد میں، بعد میں، اپنی اپنی کتابوں میں، اور حوالہ تو کسی ایک مستند عالم کا، پھر جو جرح و تعدیل نقد رجال کے ماہر ہیں امام ذہبی جیسے، وہ بھی کافی ہے، لیکن اس کو کئی ائمہ نے پھر آگے ذکر کیا۔ تو کتنی بارش ہوئی؟ کہتے ہیں اقام الناس من اجلہ بخرطنگ 7 ایام، 7 دن تو وہاں سے لوگ واپس نہ ہو سکے بارش کی وجہ سے، یعنی خرطنگ سے چل کے جو سمرقند آنا تھا تو درمیان میں اتنا پانی کھڑا ہو گیا، تو خرطنگ میں ہی انہیں رہنا پڑا 7 ایام او نحوہا لا یستطیع احد الوصول الی سمرقند، کوئی بھی سمرقند نہ پہنچ سکا، من کثرت المطر وغزارتہ، یعنی بارش کے زیادہ برسنے سے، زیادہ کا مطلب ہے مسلسل، اور غزارت کے موسلا دھار برسنے سے کہ روکی نہیں رہی تھی۔ اور یہاں انہوں نے یہ لکھا کہ بین خرطنگ و سمرقند نحو 3 امیال، پیچھے فراسخ کا ذکر کیا، اس کے لحاظ سے تو 10 میل بنتے ہیں، تو یہاں یعنی 3 میل جو انہوں نے لکھا
کہ اتنا فاصلہ تھا، اور اتنا فاصلہ بھی اس شدت کی بارش کی وجہ سے طے کرنا مشکل ہو گیا، تو پھر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے آستانہ عالیہ پر ہی موجود رہے۔ اب یہ جو شرح ہے ارشاد الساری، شرح صحیح بخاری، امام شہاب الدین احمد بن محمد قسطلانی، ان کا جو مقدمہ ہے، انہوں نے اپنی شرح کا مقدمہ لکھا۔ امام ذہبی نے جو جو باتیں ذکر کیں وہ انہوں نے بھی ذکر کیں، یعنی امام ذہبی سے حاصل کر کے۔ امام ذہبی کی تاریخ وصال ہے 748 ہجری، اور ان کی ہے احمد بن محمد قسطلانی کی 923 ہجری۔ تو امام ذہبی نے جو لکھا وہ پھر آگے اوروں نے بھی اس کو لکھا، اور پھر اس کا تذکرہ بڑھتا گیا۔ تو ارشاد الساری کے صفحہ نمبر 24 پر، جلد نمبر 1، یہ دار الفکر کا جو چھاپا ہے، تو اس میں امام قسطلانی نے بھی یہ لکھا کہ بخاری شریف کو اتنی مقبولیت کیوں ملی۔ تو لکھتے ہیں کہ اب یہ الفاظ پہلے گزرے ہوئے ہیں ذہبی سے، صرف آپ نے اس کے ساتھ مزید یہ حوالہ لگانا ہے۔ وَإِنَّمَا بَلَغَتْ هَذِهِ الْمَرْتَبَةَ وَفَازَتْ بِهَذِهِ الْمَنْقَبَةِ لِمَا رُوِيَ أَنَّهُ بَيَّضَهَا بَيْنَ قَبْرِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم وَمِنبَرِهِ، کہ یہ مقام و مرتبہ اس کتاب کو اس لیے ملا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی تبیید کی، یعنی ایک ہوتی ہے تسوید، مسودہ تیار کرنا، اور پھر ہے اس کو فیئر کر کے فائنل کرنا۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے مسودہ سے اسے مبیضہ بنایا، کہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ پاک اور آپ کے منبر کے درمیان بیٹھ کے، اس جگہ کی برکت سے فیض یاب ہوئے۔ امام قسطلانی کا بھی یہ نظریہ ہے۔ وَإِنَّهُ كَانَ يُصَلِّي لِكُلِّ تَرْجُمَةٍ رَكْعَتَيْنِ، اور امام بخاری ہر ترجمۃ الباب کے لیے 2 رکعتیں پڑھتے رہے۔ یعنی ویسے تو مسجد حرام میں اس کا زیادہ کام کیا، مکہ مکرمہ میں، اور یہ تراجم کا اور پھر تبییض کا جو کام تھا یہ یہاں کیا مدینہ منورہ میں۔ اچھا جی، ایسے ہی وہ خواب جس کا ابو زید مروزی کے حوالے سے ذکر کیا، وہ بھی اس کے صفحہ نمبر 29 پر ہے، کہ جس میں ابو زید مروزی کہتے ہیں کہ کنت نائما بین الرکن والمقام فرأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی المنام فقال علی یا ابا زید الی متی تدرس کتاب الشافعی وما تدرس کتابی، کب تک تم امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب پڑھتے رہو گے اور میری کتاب نہیں پڑھو گے؟ فقلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وما کتابک؟ قال جامع محمد ابن اسماعیل۔ تو یہ امام قسطلانی نے اس کو صفحہ نمبر 29 پہ لکھا۔ ایسے ہی جو ہم نے بیان کیا کہ بخاری شریف لکھنے کا سبب کیا ہے، تو اس میں بھی ایک خواب کا ذکر کیا کہ امام بخاری کہتے ہیں رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم وکأننی واقف بین یدیہ، کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، زیارت کی، گویا کہ میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑا ہوں، وَبِيَدِي مِرْوَحٌ، اور میرے ہاتھ میں پنکھا ہے، اَذُبُّ بِهَا عَنْهُ، میں اس پنکھے کے ذریعے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کر رہا ہوں۔ یعنی جیسے عام کوئی دوسرا بندہ ہو، چونکہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم پر تو مکھی بیٹھتی نہیں، یعنی جیسے کسی دوسرے بندے پر مکھی بیٹھ رہی ہو تو کوئی پنکھے سے پیچھے ہٹاتا ہے، اس کیفیت میں میں کھڑا تھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے۔ فَسَأَلْتُ بَعْضَ الْمُعَبِّرِينَ فَقَالَ لِي أَنْتَ تَذُبُّ عَنْهُ الْكَذِبَ، تو میں نے
تعبیر بتانے والوں سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ تمہارا یہ کردار ہوگا کہ تم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے لوگوں کی طرف سے گڑھا ہوا جھوٹ دور کرو گے جو لوگ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کرنا چاہیں گے، یعنی حدیث میں ملاوٹ جو کریں گے تو تم صحیح کرو گے۔ تو فَهُوَ الَّذِي حَمَلَنِي عَلَى إِخْرَاجِ الْجَامِعِ الصَّحِيحِ، یہ خواب تھا کہ جس نے مجھے برانگیختہ کیا کہ میں صحیح احادیث کا ایک منفرد مجموعہ تیار کروں۔ تو اس کا پہلے ایک حوالہ گزرا ہے، یہ دوسرا ہے، صفحہ نمبر 29، ارشاد الساری۔ ایسے اسی صفحے پر انہوں نے یہ بھی لکھا، بلکہ ایک جو اشکال تھا اس کا جواب دیا امام قسطلانی نے۔ اشکال یہ تھا کہ 16 سال لگے بخاری شریف میں، تو کیا 16 سال امام بخاری جو ہیں وہ مکہ مکرمہ میں ہی رہے؟ تو امام بخاری کہتے ہیں، پہلے ایک قول بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ امام بخاری کا یہ قول ہے، صنفت کتابی الجامع فی المسجد الحرام، کہ میں نے اپنی کتاب الجامع یعنی صحیح بخاری مسجد حرام میں لکھی۔ وما ادخلت فیہ حدیثا حتی استخرت اللہ تعالی، ہر حدیث سے پہلے میں نے استخارہ کیا۔ وصلیت رکعتین وتیقنت صحتہ، اور میں نے اس حدیث کے صحیح ہونے کا یقین حاصل کیا۔ ایک یہ قول ہے کہ ساری مسجد حرام میں لکھی، دوسری طرف یہ قول ہے کہ کان یصنف فی البلاد، کان یصنف فی البلاد، یعنی مختلف جو شہر ہیں عالم اسلام کے، ان میں رہنے کے دوران امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کتاب مکمل کی۔ تو حافظ ابن حجر عسقلانی جو ہیں ان کا قول امام قسطلانی نے لکھا کہ ان دونوں اقوال کے درمیان جو تطبیق ہے، یعنی جو اعتراض ہو رہا تھا کہ مسجد حرام میں لکھی اور ادھر یہ ہے کہ مختلف شہروں میں لکھی، تو مختلف شہروں میں تو مسجد حرام نہیں ہے، تو کہتے ہیں والجمع، جمع جو ہے وہ اس طرح ابن حجر نے اس میں کیا، ابتدا تصنیفہ وترتیب ابوابہ فی المسجد الحرام، کہ تصنیف کا آغاز اور ابواب کی ترتیب یہ کام مسجد حرام میں کیا۔ ثم کان یخرج الاحادیث بعد ذلک فی بلدہ وغیرہا، اور اس کے علاوہ جو کام تھا وہ بخارا میں اور باقی شہروں کے اندر کیا۔ وَيَدُلُّ عَلَيْهِ قَوْلُهُ، اس تطبیق پر امام بخاری کا یہ قول دلالت کرتا ہے کہ اقام فی 16 سنۃ، کہ اس کام کے اندر 16 سال لگے، حالانکہ فَإِنَّهُ لَمْ يُجَاوِرْ بِمَكَّةَ هَذِهِ الْمُدَّةَ كُلَّهَا، اور یہ ثابت ہے کہ اتنے سال مکہ میں تو رہے نہیں، مکہ مکرمہ کے اندر، تو پھر یعنی یہ ابتدائی اور اہم کام جو ہے وہ وہاں کیا۔ اور ایسے ہی یعنی ابواب کی ترتیب تو مسجد حرام میں تھی، لیکن تراجم کی ترتیب اور پھر تبییض جو ہے پوری بخاری کی وہ مسجد نبوی شریف میں تھی۔ اس کا یہ لکھا اسی صفحے پر کہ بہت سے مشائخ نے روایت کیا ان البخاری حول تراجم جامعہ بین قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم ومنبرہ وکان یصلی لکل ترجمۃ رکعتین۔ اچھا جی، یہاں بھی کہتے ہیں ولا ینافی ھذا ایضا ما تقدم، یہ بھی اس کے منافی نہیں جو مسجد حرام کے لحاظ سے گزرا، لأنه يحمل على أنه في الأول كاتبه في المسودة، جسے عرف عام میں ہم مسودہ کہتے ہیں، وهنا حوله من المسودة إلى المبيضة، یعنی مبیضہ، مسودہ سے مبیضہ کی طرف منتقل کیا، کہ مسودہ کا کام مسجد حرام میں اور باقی بلاد میں، اور اس مسودہ کو مبیضہ کی طرف منتقل کرنا، پھیر کر کے سب کو لکھنا، یہ مسجد نبوی شریف میں کیا۔ اور پھر وہ جس کے اگلے دن حوالے لکھائے تھے، کیونکہ اس پر بہت سی
تفریات ہیں، غسل کرنا اور 2 نفل پڑھنا، وہ بھی یہاں انہوں نے لکھا کہ ما ودعت فی الصحیح حدیثا الا اغتسلت قبل ذلك وصلیت رکعتین، یہ میں نے کیا، اور ساتھ یہاں یہ بھی ہے کہ میں نے یہ کیوں کیا، وَأَرْجُو أَن يُبَارِكَ اللَّهُ تَعَالَى فِي هَذِهِ الْمُصَنَّفَاتِ، کہ یہ میرا ارادہ تھا کہ اللہ اس میں برکت ڈالے۔ یعنی اب جو بدعت کے لحاظ سے وہابیت کہنے کے طور پر کرنے میں تو وہ بھی اپنے لکھے ہوئے پر پورا نہیں اتر سکتے، کہنے کے طور پر کہ جب الیوم اکملت لکم دینکم، دین مکمل ہو گیا تو پھر سب کچھ تو آ گیا، اب اس کے بعد اپنی طرف سے کوئی طریقے بنانے کی کیا ضرورت ہے، تو جو بنائے گا وہ بدعت ہے، وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، یعنی جہنم تک پہنچا کے ہی واپس لوٹتے ہیں۔ یعنی حدیث اپنے مصداق میں تو سچی ہے، لیکن انہوں نے جو ہر جگہ یہ لگایا ہوا ہے، تو یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا طریقہ کار دین کے اندر ثواب سمجھ کے کئی بار دن میں غسل کر رہے ہیں، نفل پڑھ رہے ہیں، اور یہ طریقہ نہ قرآن میں ہے، نہ سنت میں ہے، نہ خلفائے راشدین کا ہے، نہ دیگر صحابہ کا ہے۔ اور پھر یہ کہ کیا امام بخاری بڑے عاشق تھے؟ یعنی بڑے عاشق تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، بڑے عاشق سارے صحابہ ہیں، امام بخاری بڑے عاشق نہیں ہیں، لیکن بدعتی بھی نہیں ہیں کہ ان کے عشق کو تسکین کا وہ موقع نہیں ملا جو بڑے عشاق کو ملا، یعنی دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ظاہری حیات میں۔ تو صحابہ اس لیے ان باتوں کے محتاج نہیں تھے، انہیں اس سے اگلا مقام میسر تھا۔ تو امام بخاری جو دور صحابیت نہ پا سکے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نہ کر سکے اور آپ سے پڑھنے والوں کی زیارت نہ کر سکے، تو وہ اس ذریعے سے اب برکت حاصل کرنا چاہتے تھے کہ جتنی بھی تعظیم کی جائے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی تو اس میں برکت ملے گی۔ اب جو وہابیت ہے اس کے مطابق عذاب ہوگا کہ ایک نیا دین گھڑ رہے ہیں، دین مکمل ہو گیا تو اپنی طرف سے یہ شارع بنے ہوئے ہیں، شریعت بنا رہے ہیں، تو جبکہ جو صحیح مسلک ہے قرون اولیٰ سے اس میں یہ ہے کہ یہ بدعتی نہیں ہے، بلکہ اس سے ان کے عمل میں برکت ہوئی اور اس کی دلیل یہ مقبولیت ہے، اور یہ کام کار ثواب تھا، اور تعزروہ و تعزروہ و توقروہ، اس کے نیچے یہ کام داخل ہو رہا تھا۔ تو اسی طرح قیامت تک کے لیے من سن سنتا حسنتا فلہ اجرہا و اجر من عمل بہا، کہ قیامت تک جس نے کسی نیا کام رائج کیا، نئی سنت، تو اس کو اپنے اس کام کا بھی اسے ثواب ہوگا، اور قیامت تک جتنے وہ نیک کام کریں گے بانی کو ان کا بھی ثواب ہوگا، انہیں اپنی جگہ بھی ہوگا اور ان کے کرنے کا اس کو بھی ہوگا۔ اور کوئی برا کام کسی نے شروع کیا تو پھر اسے اپنی برائی کا بھی، اور قیامت تک جو رستے پہ چلیں گے ان کا بھی گناہ ہوگا۔ تو اس بنیاد پر یعنی من سنہ سنہ یہ حدیث شریف ہے، اس کے ضمن میں یہ آتا ہے، اور ایسے ہی اہل سنت و جماعت کے بہت سے معمولات ہیں، اور ان میں یہ شرط ہے کہ کوئی بھی آیت یا حدیث کے متعارض نہ ہو۔ اگر کوئی کام کوئی نیا شروع کرتا ہے اپنے طور پر ثواب سمجھ کے، اور وہ کام قرآن و سنت کے متعارض ہے، وہ بدعت ہے، یعنی وہ ثواب نہیں قرار پائے گا۔ اور جو متصادم نہیں قرآن و سنت سے، اور اس کے لیے اوپر ایک کلی موجود ہے، نیچے اس کے افراد میں سے ایک فرد وہ بعد میں کسی زمانے میں پایا گیا، تو وہ اصل میں اس کلی ہی کا فرد سمجھا جائے گا شریعت میں جو کلی قرآن و سنت سے ثابت ہے۔ ایسے ہی صفحہ نمبر 39 پر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے وصال کا تذکرہ موجود ہے، یعنی وہ ساری باتیں کہ خوشبو آنے کی اور کئی دنوں تک رہنے کی، اور وہ خواب جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انتظار کر رہے تھے امام بخاری کے وصال کے موقع پر، وخرج بعض مخالفیہ الی قبرہ واظہروا التوبۃ والندامۃ، اور پھر وہ جو قحط پڑا
اس کا بھی ذکر کیا انہوں نے۔ یعنی یہ ہے کہ عالم اسلام میں ہر امام جب مانتا رہا تو اچانک آ کے دین بدل گیا ابن عبد الوہاب پر کہ اس کو کفر و شرک سے جو ہے وہ تعبیر کیا جانے لگا۔ اچھا جی، تو اس میں اسی سال کا ذکر ہے کہ جو ہے وہ قحط پڑ گیا اور ایک شخص نے رائے پیش کی، تمام وہ ذکر ہے وَاسْتَسْقَىٰ بِهِمْ وَبَكَى النَّاسُ عِندَ الْقَبْرِ وَتَشَفَّعُوا بِصَاحِبِهِ، یعنی یہ مکمل جو ہے یہ امام کستلانی نے بھی رد کے بغیر ذکر کیا فضیلت امام بخاری میں۔ اچھا، باقی جو ہے وہ خود بخاری شریف والے حصے کے اندر تو ہم نے جو ذکر کرنا ہے اس میں ایک بات یہ سب نے لکھی بخاری شریف کتاب کی فضیلت کے لحاظ سے، وہ ہے کہ ختم بخاری کے فوائد، یعنی جب بخاری جس طرح قرآن مجید کا ختم کیا جاتا ہے پہلے پارے سے 30ویں پارے تک پڑھا جاتا ہے، ایسے ہی یعنی کسی مشکل کے حل کے لیے 30 پارے بخاری پڑھنا، چونکہ اس کے بھی 30 پارے ہیں تو یہ بھی امت میں رائج رہا۔ اب صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم میں تو صحیح بخاری ہی نہیں تیچے جائے کہ پھر ختم بخاری ہو، تو بخاری شریف کے لحاظ سے پھر امت کے اندر یہ بات رائج ہوئی۔ اچھا جی، یہ امام کستلانی نے اس کو صفحہ نمبر 29 پہ لکھا، اس کے اور بھی حوالے لکھوائیں گے انشاءاللہ۔ یہ بھی سند کے ساتھ انہوں نے لکھا کہ مشائخ کا یہ عقیدہ ہے اِنَّ صحیح البخاری ما قرئ فی شدۃ الا فرجت، کہ جس مشکل کے حل کے لیے بھی بخاری پڑھی جائے تو وہ مشکل حل ہو جاتی ہے۔ اصل اس کا سبب یہ ہے کہ کان مجاب الدعوت، کہ امام بخاری جو ہے وہ مجاب الدعوت تھے، یعنی ان کی دعائیں قبول ہوتی تھیں، مستجاب الدعوت تھے۔ وقد دعا لقارئہ رحمہ اللہ تعالی، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری کے پڑھنے والے کے لیے دعا کی تھی، تو اس کی وجہ سے مشکلیں حل ہوتی ہیں۔ جو قول گزرا ہے امام بخاری کے بارے میں امام مسلم کا کہ مجھے اپنے پاؤں چومنے دو، وہ بھی انہوں نے لکھا صفحہ نمبر 34 پر۔ تو یہ خلاصہ تھا ارشاد الساری کے مقدمہ کا۔ لم يلد ولم يولد